اسلام روکتا نہیں ہے پیسے کمانے سے، اسلام روکتا نہیں ہے مال و دولت سے، اسلام منع نہیں کرتا ہے کمائی سے، لیکن اس کے اندر ایمان بھی ہو، حلال طریقے سے، جائز طریقے سے۔ جو اسلام سکھاتا ہے ہمیں کہ اس طریقے سے تم کو کاروبار کرنا ہے، اس طریقے سے تم کو کمانا ہے، اس طریقے سے تم کو اپنی زندگی گزارنی ہے، اگر اس طریقے سے ہم اللہ کے فرمان کو بجا لاتے ہوئے، اللہ کے فرمان کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں نوازتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیتا ہے، تو اس سے کون روکتا ہے؟ اس سے تو اسلام نے بھی نہیں روکا ہے۔ میرے دوستو، تمہیں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایمان اور ہدایت بڑی قیمتی چیز ہے، یہ تو وہاں جا کر پتہ چلے گا۔ اللہ رب العزت نے کئی جگہ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ایک کافر جس کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا جہنم میں جانے کا، تو وہ یہ تمنا کرے گا کاش کہ مسلمانوں کی طرح ہمارے پاس ہدایت ہوتی، کاش کہ مسلمانوں کی طرح ہمارے پاس ایمان ہوتا، اور کاش کہ ہمارے پاس سونے سے بھری ایک زمین ہوتی اور میں وہ اللہ کو اپنی جان کے فدیے میں دے دیتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جہنم میں نہ جانے دیتا، جہنم سے مجھے چھٹکارا مل جاتا۔ اور اتنا ہی نہیں، قرآن کریم میں اور بھی بیان فرمایا ہے، فرمایا جب کسی مجرم کے بارے میں یہ فیصلہ ہوگا، کسی کافر کے بارے میں یہ فیصلہ ہوگا جہنم میں جانے کا، تو کیا کہے گا کہ یا اللہ میری جان چھوٹ جائے اور میرے بدلے میں میرے نوجوان بیٹے کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ وہ بیٹا جس کی خاطر ایک باپ کماتا ہے زندگی بھر۔ میرے دوستو، ذرا سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ ایمان کتنی بڑی چیز ہے کہ وہ باپ جو زندگی بھر اپنی اولاد کی خاطر کماتا ہے، خون پسینہ ایک کر دیتا ہے، لیکن وہاں کا عالم کیا ہوگا؟ وہاں کا عالم یہ ہوگا کہ وہ یہ چاہے گا کہ میرے بدلے میں میرے بیٹوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے اور مجھے چھٹکارا مل جائے۔ اتنی قیمتی چیز ہے ایمان۔ اور اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ تو بیٹا ہے کہ بیٹے کے بارے میں یہ خواہش ہوگی کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ چھوڑ دے، میں آزاد ہو جاؤں جہنم سے اور میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دے۔ جو بیٹا دنیا کے اندر جان کا ٹکڑا ہوا کرتا ہے، سب کچھ ہوا کرتا ہے بیٹا، اور اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے 29ویں پارے میں، انسان کے بارے میں جب یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ جہنم میں چلا جائے تو یہ آرزو کرے گا کہ میری بیوی جو خوبصورت بیوی ہے، جس کے ساتھ انہیں زندگی بھر گزارا ہے، زندگی گزاری ہے، وہ یہ چاہے گا کہ مجھے چھوڑ دیا جائے اور میری بیوی جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بھائی جو دنیا کے اندر اس کا ساتھ دیتے ہیں، جن بھائیوں کے بارے میں اس دنیا کے اندر اسے فخر ہوتا ہے کہ میرے بھائی بڑے طاقتور ہیں، میرے بھائی بڑے قوت والے ہیں، میرا سہارا بنتے ہیں، جب اس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہوگا تو وہ کہے گا کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے اور مجھے چھوڑ دیا جائے۔ اور وہ خاندان، جس خاندان کے بارے میں انسان فخر کرتا ہے دنیا کے اندر کہ میرا خاندان تو بہت بڑا ہے، بہت بڑا میرا خاندان ہے، دنیا کے اندر فخر کرتا ہے، لیکن جب وہاں فیصلہ ہوگا جہنم کا تو انسان یہ کہے گا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ چھوڑ دے اور اس کے بدلے میں میرے پورے خاندان کو جہنم میں ڈال دے، لیکن میں چھوٹ جاؤں۔ اور اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کی تمنا تو یہ ہوگی، اس کی خواہش تو یہ ہوگی کہ دنیا میں جتنے بھی بسنے والے انسان ہیں ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ڈال دے، صرف میں بچ جاؤں، میرے بدلے میں سب کو جہنم میں پہنچا دیا جائے۔ تو میرے دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جو ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، بڑی قیمتی چیز ہے۔ تبھی تو ایک کافر ایمان کی اتنی قیمت لگا رہا ہے، تبھی تو ایک مجرم ایمان کی ایک اتنی قیمت لگا رہا ہے کہ سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے، میرے علاوہ یعنی مجھے بچا لیا جائے اور سب کو جہنم کے اندر جھونک دیا جائے۔ میرے دوستو بزرگوں، ذرا غور کرنے کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہدایت کی دولت سے نوازا ہے، ایمان کی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ کتنی قیمتی چیز ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں سب سے قیمتی چیز یہی ایمان ہے، یہی ہدایت ہے۔ آج ہمارے نوجوان نہ جانے کس راستے پر جا رہے ہیں، نہ جانے ان کا ذہن کس طرف چلا جاتا ہے، اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کاش کہ اگر ہم کچھ اور ہوتے تو بڑے کامیاب ہوتے،
اگر ہم مسلمان نہ ہوتے نعوذ باللہ تو ہم بڑے کامیاب ہوتے. یہ کامیابی تو چند روزہ ہے, یہ کامیابی تو صرف دنیا کے اندر رہ جائے گی. اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے. اصل جو کامیابی ہے وہ ایمان کی کامیابی ہے. اصل جو کامیابی ہے وہ ہدایت کی کامیابی ہے.